الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ وقال تعالی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک اس زندگی کا لکھنے والا ہے۔ اس زندگی کے جو بھی واقعات ہیں، ہم اپنی اپنی جگہ ایک کردار ہیں۔ غریب کا ایک کریکٹر ہے، امیر کا ایک کریکٹر ہے۔ یہ سب کریکٹر حقیقی ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوتے، نہ مصنوعی طور پر ختم کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں دیکھ لیں، یہاں وہ ختم ہو گئے نا غریب، تو غریب ان کو امپورٹ کرنے پڑے۔ کوئی بنگال سے آیا، کوئی پاکستان سے، کوئی افغانستان سے، کوئی فلپین سے، کوئی سری لنکا سے، کوئی 200 نیشنلٹیز ہیں۔ تو پھر آپ کو غریب امپورٹ کرنے پڑتے ہیں، اور جب دوسرے علاقوں کے غریب آتے ہیں تو وہ پھر اپنا کلچر بھی ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں پھر ڈھیر سارے۔ تو جینین آپ کے اپنے علاقے کے غریب ہوں تو بہتر ہے۔ اس کا مطلب غریب کے بغیر تو تندور، اب غریب ہی تندور پہ کھڑا ہوگا نا۔ اس 43 اور 42 جو ہے وہ جو ٹیمپریچر ہے، اس میں تندور پہ جو کھڑا ہے وہ غریب ہی ہوگا نا۔ اب اپنی مرضی سے تو ووٹنگ کے ذریعے تو غریب کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی آپشن دیا جائے کسی کو کہ تم نے غریب ہونا ہے یا امیر ہونا ہے، اور وہ لکھ کے دے کہ ہاں جی مجھے کوئی بھی نہیں کرتا، سارے امیر ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ۔ اگر اللہ سارے لوگوں کا رزق کھول دے، سب کو امیر بنا دے، زمین میں بغاوت پھیل جائے، آپ کو کوئی ٹائر پنکچر لگانے والا نہ ملے، آپ کو کوئی کپڑے سینے والا نہ ملے، آپ کو کوئی حجام نہ ملے، آپ کو کوئی روٹی پکانے والا تندور پہ نہ ملے، آپ کو کوئی ہوٹل والا نہ ملے، کوئی ڈھابے والا نہ ملے آپ کو۔ جب یہ لوگ ہڑتال کر دیتے ہیں تو کیا گزرتی ہے آپ پر پھر؟ اللہ کہتا ہے زمین لبغاؤ، بغاوت پھیل جائے، پھر لوگ بغاوت کر رہے جی لوگ۔ یہ پیسہ ہے جو آگ کے سامنے کھڑا کرتا ہے، ضرورت ہوتی ہے انسان کی۔ تو جناب علی یہ اللہ پاک کا لکھا ہوا ہے، یہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ خیر اور شر کی قدرت اور قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شر کا کوئی خدا الگ نہیں ہے۔ موقع دیا اس نے، لیبلوکم، تمہارا امتحان لے۔ اگر وہ بدی کرنے کا موقع نہ دے، طاقت اور ارادہ نہ دے، تو پھر امتحان کی ضرورت ہی کیا تھی؟ دنیا میں بھیجا اسی لیے گیا ہے، اللہ جی خالق الموت والحیات لیبلوکم۔ تو یہ دکھ سکھ اور یہ ساری چیزیں اللہ کی لکھی ہوئی ہیں۔ ہم نے اپنا کردار دکھ میں بھی شو کروانا ہے، اپنا ایمان، اور سکھ میں بھی اپنا ایمان شو کروانا ہے۔ ٹیسٹ کیس ہوتے ہیں یہ سارے دکھ اور سکھ، یہ اللہ بلالے نہیں آ جاتے۔ یہ اللہ پاک کہتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، تمہاری جان پر یا زمین پر کوئی مصیبت نہیں آتی الا فی کتاب، وہ ایک کتاب میں آلریڈی لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم نبرأہا، ہم اس کو وہاں سے ایشو کریں، جاؤ بھائی فلاں پر جاؤ اور اتنے عرصے کے لیے جاؤ، اور وہ عرصہ پورا ہونے کے بعد مصیبت ہٹ جاتی ہے، تمہارا امتحان ہوگا۔ پیپر کا ورک ہوتا ہے نا، ٹائم ہوتا ہے کہ جی 3 گھنٹے کا پیپر ہے جی، یہ بھی پیپر ہوتا ہے، اس کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس ٹائم پہ آپ تویز گنڈا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بندشیں توڑوانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے کھولے کو بندش کوئی نہیں کر سکتا، اور بند کیوں کو کھول کوئی نہیں سکتا، الٹا لٹک جائے، نہ کوئی نبی کھول سکتا ہے، صرف اللہ ہی کھولتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمانا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ،
اللہ کھول دے، افتح، جو اللہ کھول دے اپنی رحمت کسی کے لیے، کوئی اس کی بندش نہیں کر سکتا، نہ کسی کا جاپ، نہ کسی کی دیوی، نہ کسی کا دیوتا، نہ کسی کا کتب، نہ کسی کا غوث، نہ کوئی ولی۔ وما یمسک، اور جس کو پکڑ لے، فلا مرسل لہ من بعدہ، وہ جس کا پکڑ لے رزق کہ اگلے 2 سال یا 5 سال اس کو رگڑا دینا ہے، ناپ کر دینا ہے، فلا مرسل لہ، تو پھر اس کا رزق کھول کوئی نہیں سکتا۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا جی وہ 2 سال ہو گئے جی، اچھا والا کاروبار چل رہا تھا جی، قاری صاحب یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، جو سودا ہوتا ہے، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی صاحب یہ امتحان ہے، گزر جائے گا، یہ صبر کر جائیں، گزر جائے گا۔ یہ اس کے لیے ایمان تو نہ ضائع کرے نا۔ وَأَوْثَرُ مَنِ ابْتُغِي، سب سے قیمتی خزانہ وہ اللہ، اس کو تو ہاتھ سے نہ گنوائے نا، یہ تو آتی جاتی رہے گی۔ بڑی پیاری بات اللہ پاک نے فرمائی ہے کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ یہ جو سینے ہیں نا، سینے، پہلے کہا کہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، 2-2.5 گھنٹے ادھر وہ شامل ہو جاتے ہیں، اور دن کو رات میں شامل کر دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ اتنا حصہ 2 گھنٹے جو ہے وہ رات میں شامل ہو جاتے ہیں، 2 گھنٹے دن میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار، یولج، ایسے گھسا دیتا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اسی طرح یہ جو مصیبت بھی آتی ہے نا، رات کو دکھوں سے تعبیر کی ہے اور دن سکھ قرار دیے ہیں، اور فرمایا کہ ان دونوں کیفیات میں وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اس نے تمہارے سینوں پر نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ کیا جنگ اندر چل رہی ہے، کسی بابے سے جا کے توڑ کروانا ہے، کسی خاک کھانی ہے، کسی کو کے منہ سے تھکوانا ہے اپنے منہ کے اندر، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا میرے اوپر ایمان ہے کہ نہیں، کہ میری تقدیر کا مالک خدا ہے، جو میرے رب نے میرے نصیب میں نہیں لکھا، ساری دنیا کے انسان، آسمان والے فرشتے جو مر گئے ہیں وہ بھی، جو پیدا ہونے قیامت تک وہ بھی، اگر اکٹھے ہو کے زور لگائیں تو جو رب نے نہیں لکھا میرے مقدر میں، وہ جبرائیل بھی نہیں لکھوا سکتا۔ وہ بنگالی بابا جو ہے جادوگر کیا لکھے گا، جبرائیل بھی نہیں لکھوا سکتا۔ اور جو لکھا ہوا ہے، حضور یہ ابن عباس کو یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ اونٹ پہ حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، غالباً حجۃ الوداع میں یا کسی اور غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ان سے فرمایا کیا بیٹا ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو سن۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ چیزیں فرمائیں کہ تجھ سے پہلے جو گزر گئے انسان، جو قیامت تک بعد میں آئیں گے، زمین والے، آسمان والے، جن و بشر، سارے مل کر اگر زور لگائیں تو جو رب نے تیرے مقدر میں جو چیز لکھ دی ہے نا، اس کو چھین نہیں سکتے، وہ تجھے مل کر رہے گی۔ یہ ایمان ہے ہمارا، صبر اسی کا نام ہے نا، کہ وہ رات کو داخل کر دیا تمہارے اوپر، اب تم کتنے تویز گنڈے کروا لو یار، سورج اگر 5:30 بجے چڑھتا ہے تو بغیر گنڈے تعویذ کے چڑھ جائے گا 5:30 بجے، اور تم رات کو 12 بجے شروع کر دو جناب علی تعویذ کروانے، پھونکے مروانے کے، سورج ابھی چڑھا ہے نہیں نہ چڑھا۔ اسی طرح یہ مصیبت بھی رات کی طرح ہوتی ہے، یہ رب کے دیے ہوئے وقت پر ہی پھر سورج طلوع ہوتا ہے، پھر وہ حالات بدلتے ہیں، پھر روشنی آتی ہے، پھر آسانی آتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی آتی ہے تو آسانی لازم آتی ہے، تنگی کا آنا یہ درشاتا ہے کہ آسانی آنے والی ہے۔ تو صبر یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان اور ایمان کے ساتھ توکل، وَنُؤْمِنُ بِكَ، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ثبوت اس کا یہ ہے وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، یہ جوڑے ہیں، یہ جوڑے ہیں۔ تو نُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، کہ اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے صبر، کہ تنگی میں ایمان ضائع نہ کرے، شرک نہ کرے، جا کے آگے پیچھے دھکے نہ کھائے،
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ علاج کرنے کا حکم ہے لیکن شرک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو صبر یہ ہے کہ اپنے دکھ کو رب کی مرضی بندہ سمجھے۔ صحابہ کا کمال یہی تھا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا کہ واقعی ایسے ہی بندے مجھے چاہیے تھے اور یہ وہی بندے ہیں۔ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے کہ ایسا ہی رب ہمیں چاہیے تھا، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کسی کا بیٹا شہید ہو گیا، کسی کا شوہر شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، گھر میں 3 4 لاشیں پڑے ہوئے، دل میں گلہ کوئی نہیں ہے، گلہ کوئی نہیں۔ گلہ نبی کے کسی فیصلے پر ہو جائے، ایمان برسالت ختم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، نہیں تیرے پروردگار کی قسم نہیں، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے فیصلے تجھ سے نہ کروائیں، اور تو جو فیصلہ کر دے اس کے بارے میں زبان سے احتجاج نہیں، فرمایا دل میں حرج بھی نہ ہو، کوئی اندیشہ بھی نہ ہو کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور سرنڈر کر دیں۔ یہ ایمان بالرسالت ہے۔ تو اللہ کے بارے میں جو رب نے لکھا ہے وہ کہتے جنہ دکھاں تے دل بر راضی سکھ انہاں تو وارے، میں اپنے سکھ قربان کر دوں ان دکھوں پر جو میرے رب کی مرضی ہے، رب کے بھیجے ہوئے مہمان ہیں، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے، اپنی انا کو رب کی رضا میں ختم کر دینا۔ رب میری تنگی چاہتا ٹھیک، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے لاواں، یہ ہو طریقہ، یہ صبر ہے کہ بس ذرا سی تنگی ہوئی اور اٹھایا شاپر اور چل پڑے جی چلو جو گڈی بک کراؤ جی ہوں دمڑیاں والی سرکار دے چلیے بھائی، یہ ایمان ہے؟ یہ بارڈر کراس اور ادھر ایک ہی چیز ہے، پھر وہ کھڑا کر کے پوچھتے ہیں، ہم لٹا کے پوچھتے ہیں، وہ کھڑے سے مانگتے ہیں، ہم لیٹے ہوئے سے مانگتے ہیں، ہے تو غیر اللہ ہی۔ تو ہر تنگی میں، ہر تکلیف میں صبر کے ساتھ اس کا سامنا کیا جائے، مصیبت کو رب کی رضا سمجھا جائے، کوئی گلہ پیدا نہ ہو، کتنے بھی مشکل حالات آ جائیں رب کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا کہ کچھ بھی نہیں، پاؤں جوتی نہیں، لیکن میرا رب تو میرے ساتھ ہے۔ یہ رب کے بھیجے ہوئے دکھ ہے، یہ رب کے بھیجے ہوئے دیے ہوئے سکھ ہے، میری اپنی کمائی نہیں ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ تمہیں اس لیے بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی چیز تم سے چلی گئی ہے تو تمہاری کمر ہمت ٹوٹ نہ جائے۔ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي أَنفُسِكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، نہ زمینوں پر نہ تمہاری جان پر، إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا، مگر وہ ایک کتاب میں ہوتی ہے، وہاں سے ایشو ہوتی ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے لیک کی جا رہی ہے، بریک کی جا رہی ہے یہ خبر، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے اس پر تم افسوس نہ کرو، تلیاں نہ ملو اور افراتفری میں اٹھ کے تو قبروں پر نہ بتوں پر نہ چڑھ دوڑو کہ وہاں سے ہم تقدیر تبدیل کروا رہے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ تم پھر جو اللہ تمہیں دے اس پر شیخیاں بغارو کہ جی میں نے پلاننگ کی اور ٹائم تے نکل گئے جی اور فلاں کر لیا اور فلاں کر لیا۔ یہ جو بھی ترتیب ہوتی ہے، رب جب کس کو دیتا ہے تو اس کا ذہن ادھر لگا دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو موسیٰ سے اٹھا کے بیٹا سمندر میں گروا دیتا ہے، وہ جب چاہتا ہے تو وہ بھائیوں کے ہاتھوں بھائی کو کنویں میں پھنکوا دیتا ہے، چونکہ مصر پہنچانا تھا۔ اس کی پلاننگ جو ہے نا بڑی دقیق ہوتی ہے۔ تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب لک الحمد علی ما اعطیتنا، اے اللہ تو نے جو ہمیں دیا ہے اس پر بھی تیری، لک الحمد علی ما اعطیتنا ولک الحمد ما منعتنا، اے اللہ جو تو نے دیا ہے اس پر بھی تیری تعریف، اور جو تو نے ہمیں نہیں دیا نا اس پر بھی تیری تعریف۔ کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، وہ ہمیں نہیں ملنا چاہیے تھا، بس جو تو نے دیا اس پہ بھی تیری تعریف، جو تو نے روک لیا وہ بھی ہماری خیر سمجھ کر ہی روکا ہے، ہمارا بھلا ہی سوچ کر روکا ہے۔ یہ جب ایمان بن جائے، یہ توکل بن جائے،
تو پھر ایک مومن تیار ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔